فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سامعین گرامی، سورہ القلم قرآن مجید کی 68ویں سورت ہے، 29ویں پارے میں یہ سورت آتی ہے اور نبوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بالکل ابتدائی دور کی سورت ہے، اور کچھ مفسرین کے مطابق یہ دوسری وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پہلی وحی ہم سب کو معلوم ہے کہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد جو دوسری وحی اس سورہ القلم کی پہلی 7 آیات مفسرین کے مطابق یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ القلم، اور باقی صورتیں پھر کسی میں 2 حرف ہیں، کسی میں 3 ہیں اور کسی میں مختلف ہیں۔ ان 3 صورتوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آغاز صرف ایک ایک لفظ سے کیا۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے قلم کی، لکھنے والے قلم کی، اور اس چیز کی جو اہل علم لکھتے ہیں، یا فرشتے لکھتے ہیں یا اہل علم لکھتے ہیں، اور قلم کی اور علم کی دین میں ایک بنیادی حیثیت اس صورت سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے کی جو وحی سورہ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑی عزت اور کرامت والے ہیں۔ اور وہ کیوں عزت اور کرامت والے ہیں؟ الذی علم بالقلم، کہ انہوں نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ اور اسی بات کا یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں، اور ان لکھنے والوں کی جو اس قلم سے لکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق نہیں کیا تھا، اور اس پوری کائنات کو بھی تخلیق نہیں کیا تھا، اور اس سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز تخلیق کی وہ قلم کی تخلیق کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو، تو قلم نے کہا کہ میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ تقدیر کو اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اسے لکھو۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق پوری یہ تقدیر قلم بند کر کے اللہ کے حوالے کر دی، اور یہ علم اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو علم کو رب العالمین نے انسانیت کی ترقی کے لیے ایک مرکزی حیثیت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی، اور ایک مرکزی کردار عطا کیا۔ قلم عام قلم بھی ہو سکتا ہے، اور آج کے دور میں کی بورڈ والا قلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی قلم، اور وہ قلم کے جس سے جو آپ کے ذہن میں کوئی تخلیق آ رہی ہے اور اس خیال کو قلم بند کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ لوگ اس علم سے استفادہ کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور اس کے بعد بھی وہ علم لوگوں کے لیے استعمال ہوتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو اور قلم کو انسانیت کی ترقی میں ایک مرکزی کردار عطا کیا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے فضل سے مجنون یا دیوانے نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ المکرمہ میں جب پہلی وحی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے اس وحی کا جب ذکر کرنا شروع کیا تو لوگوں کا عام یہی خیال تھا کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور یہ عجیب عجیب باتیں کرنا، بہکی بہکی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں اور دیوانگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی بڑی شدت سے نفی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے فضل سے کوئی دیوانے یا کوئی مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والا۔ یعنی آپ جب اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو آپ کے لیے وہ اجر چلتا ہی رہے گا، اور وہ اجر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں اور اربوں مسلمان اس پوری کائنات میں اور اس پوری دنیا میں دن میں کتنی ہی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک غیر ممنون، ایک ایسا اجر جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والا، اللہ نے ان کے لیے یہ ایک اجر رکھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے آپ کا ذکر جو تھا بہت ہی بلند فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کی طرف آ رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ اخلاق اور کردار کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو سورہ نون کی ان پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغام بھیجے اپنی امت کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور وہ 2 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام ہے علم کا، کہ اگر آپ نے ایک قوم کی حیثیت سے، ایک باوقار قوم کی حیثیت سے اور ایک باعزت قوم کی حیثیت سے اور انفرادی حیثیت میں بھی اگر آپ نے اپنا نام بلند کرنا ہے، دین کا نام بلند کرنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، تو آپ نے علم میں ترقی کرنی، اور اس کے بعد آپ نے اخلاق اور کردار کے بہترین درجے پر فائز ہونا ہے۔ تو آج کے اس خطبے کا موضوع یہ 2 ہی باتیں ہیں، علم، قابلیت اور کردار۔ علم، قابلیت اور کردار، یہ آج کے خطبے کا موضوع ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور اردو میں اخلاق کو اکثر ہم حلیم الطبع یا بہت ہی جیسے خوش اخلاق شخص ہے کہ اس شخص سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اس خوش اخلاقی سے اس کو جانتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، اور عربی زبان میں اس کا مفہوم جو اردو زبان کے قریب قریب آتا ہے وہ ہے کردار کا، کہ ایک انسان کا جو کردار ہے وہی اس کا اخلاق ہے۔ خلق کا، اخلاق کا خالق سے بھی رشتہ ہے اور مخلوق سے بھی رشتہ ہے۔ اخلاق وہ ہے جو بندے کا دوسری مخلوق سے، ایک مخلوق کا دوسری مخلوق سے رشتہ، اور ایک مخلوق کا اپنے آپ سے رشتہ، یہ اخلاق کہلاتا ہے، اور یہی کردار کہلاتا ہے۔ اخلاق اور کردار وہ نفسیاتی یا روحانی طبیعت کی کیفیت ہے جو انسانی عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی وہ سوچ جب میرا عمل بنتی ہے اور پھر جب میں اس عمل کو بار بار دہراتا ہوں تو یہ ایک میرا رویہ بن جاتا ہے، یا ایک میری پرسنالٹی بن جاتی ہے، شخصیت، یعنی تو اس کو کردار کہتے ہیں۔ انسان کا رب سے تعلق، انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، اور انسان کا اپنی ذات سے تعلق، یہ سب اخلاق ہے۔ اور رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ضمانت دے رہے ہیں، اور یہ ضمانت کب دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 برس ہو چکی تھی، یعنی انہوں نے اپنی پوری نوجوانی اور جوانی اور جوانی کے بعد کی عمر کا ایک حصہ بھی اس قوم میں گزار دیا تھا، اور آپ کی قوم کے سارے لوگ آپ کو جانتے تھے۔
اور آپ نبوت کے مرتبے پر فائز نہیں تھے، لیکن سب لوگ آپ کو جانتے تھے کہ آپ ایک کیسے بیٹے تھے، آپ ایک کیسے والد تھے، آپ ایک کیسے شوہر تھے، آپ ایک کیسے ملازم تھے، آپ ایک کیسے تاجر تھے، آپ امانت دار تھے، آپ صادق تھے، آپ سچے تھے، آپ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ کہتے تھے، آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، اور مکہ کی گلیوں میں بچے سے لے کر بڑے بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ یہ سب باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، کئی مرتبہ سنی ہوئی ہیں۔ سامعین گرامی، ہم میں سے ہر شخص بہت اچھا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہر شخص کا خیال ہوتا ہے کہ میرا اخلاق بڑا اچھا ہے، میرا کردار بڑا اچھا ہے، میرے اعمال بڑے اچھے ہیں، لوگ مجھے بڑا پسند کرتے ہیں، اور اس طرح کے خیالات ہر شخص کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم دوسرے لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں؟ میں اگر اپنے دوستوں کی فہرست ہے اس میں کوئی نظر دوڑاؤں تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے، یعنی کوئی 100 میں سے 2-3 لوگ ہوں گے کہ جن پہ انسان یہ اعتماد کر سکتا ہے کہ جب یہ شخص بات کرے گا تو سچی کرے گا، اور عمل کرے گا تو بات کے مطابق کرے گا، اور جب بات کہے گا حق کی اور سچی بات کہے گا۔ اور ہم بھی شاید اسی صف میں شامل ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہم پہ بھی اعتماد نہ کرتے ہوں اور اعتبار کرتے ہوں۔ تو انسان کی اصل شخصیت وہ ہے جس شخصیت سے دوسرے لوگ اس کو جانتے ہیں یا دوسرے لوگ اسے پکارتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں برے برے القاب سے تو آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ مل جائیں گے کہ ان کے عجیب عجیب نام ہیں اور برے برے القاب ہیں۔ اچھے القاب والا شخص ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ اب ذرا تصور میں لائیے کہ ایک شخص ہے جو ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس ایک خاص کلام لے کر آیا۔ تو عام لوگ اسے دیوانہ ہی کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اس شخص کا شاید ذہنی توازن تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے اور یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال انہی لوگوں میں گزارے، اور آپ کے کردار اور اخلاق سے وہ سارے لوگ واقف تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی، اپنے اس کلام کے سچے ہونے کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے دے رہے ہیں۔ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر کے ان گزرے ہوئے وقت کے اخلاق اور کردار سے دے رہے ہیں، کہ کیونکہ یہ بندہ جس نے کبھی جھوٹی بات نہیں کی، اور جس نے کبھی وعدہ توڑا نہیں، اور جس نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو اس کی زبان سے جو بھی لفظ نکل رہا ہے وہ لفظ سچا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی طور پر نبی بنا سکتے تھے، جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کی طرح تخلیق کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ کوئی معجزہ بھیج سکتے تھے، اور ان کو بچپن ہی سے، پیدائش سے ہی ایک رسول اور ایک نبی کا درجہ مل سکتا تھا، اور سارے لوگ اس پر یقین کر لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری حکمت رکھی، اور وہ حکمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا ایک ایسا عملی نمونہ بنا کر قوم کے سامنے پیش کرنا کہ وہ پھر جب بھی کھڑا ہو کر کوئی بھی لفظ اپنی قوم سے کہے تو لوگ اس کی بات پر بغیر کسی شک و شبہ کے یقین کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد اخلاق اور کردار پر رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میرے بھیجنے کا جو مقصد ہے رب العالمین نے، مقصد زندگی، وہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مجھے رسالت دینے کا مقصد ہی یہی ہے. تو اس بات کا شاید کوئی چانس نہیں تھا کہ اگر مکہ کے لوگوں نے آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار دیکھا نہ ہوتا تو وہ تو پھر کبھی بھی آپ کی کسی بھی بات پر یقین نہ کرتے. اور اسی یقین کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو پھیلایا، اور پھر وہ کفار کے جو انہیں مجنون اور مختلف خطابوں سے پکارتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اللہ کے راستے پر آنا شروع ہو گئے. سامعین گرامی، اخلاق اور کردار میں ہمارے سارے معاملات آ جاتے ہیں. میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں، میں دیانتداری سے کام کرتا ہوں یا میں سستی اور کاہلی سے کام کرتا ہوں، میں محنت سے کام کرتا ہوں، جو اجرت لے رہا ہوں وہ پوری اجرت لے کر رزق حلال کمانے کے لیے پوری محنت سے کام کر رہا ہوں یا نہیں، میں دوسروں سے محبت اور پیار سے پیش آتا ہوں یا غصے اور ناراضگی سے یا بدتمیزی سے پیش آتا ہوں، میں اپنی ذاتی زندگی میں انصاف پسند ہوں یا اگر میرا کسی جگہ پر کوئی حق نیچے جا رہا ہے تو میں پھر عدل اور انصاف کا راستہ چھوڑ دوں اور میں کہوں عدل اور انصاف تو صرف دوسروں کے لیے ہے، اور یہاں پر کسی میری قوم کا یا کسی میرے جاننے والے کا حق ہے تو یہاں پر میں کوئی بھی لگی لپٹی بات کر دوں اور کسی کی طرفداری کر دوں. کیا میں ایسے کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ کیا میں اگر نوکری کر رہا ہوں اور میری اگر وہ 8 گھنٹے کی شفٹ ہے تو کیا میں اس شفٹ میں پوری ایمانتداری دیانتداری سے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری محنت سے اور اپنی پوری صلاحیتوں کو وقف کر کے وہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کیا میری ذات سے معاشرے میں دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ کیا میری کسی حرکت سے کسی دوسرے کا حق مارا تو نہیں جا رہا؟ کہیں میں نے کسی سرکاری زمین پر یا کسی کی ذاتی پراپرٹی پر یا کسی ایسی چیز پر کوئی قبضہ تو نہیں کر لیا؟ میں نے کوئی ناجائز تجاوزات تو نہیں بنائی ہوئی؟ حتیٰ کہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہ میں ٹریفک قوانین کی پابندی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا تو میں قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور اگر میں قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میرا اخلاق اور میرا کردار اس معیار کے مطابق نہیں جو معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیٹ کر کے ایک نمونے کی شکل میں ہمیں عطا کیا تھا. اور اگر یہ ساری چیزیں میرے میں نہیں ہیں تو پھر میں کس منہ سے شکوے کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں رشوت بہت ہے، ہمارے ملک میں کوئی کام بغیر سفارش کے نہیں ہوتا، ہمارے ملک میں کوئی چیز وقت پر نہیں ہوتی، اور ہمارے ملک میں کوئی کام دیانتداری سے نہیں ہوتا، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں یا نااہل ہیں، تو میں کس منہ سے یہ شکوہ کرتا ہوں؟ اور ان شکووں سے پہلے سب سے پہلے مجھے اپنے گریبان میں نظر ڈالنی چاہیے کہ میرا اخلاق اور میرا کردار کس مقام پر ہے، اور پھر میں دوسروں کے بارے میں کیا خیالات کا اور کون سے مقامات کا اظہار کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری والدہ ماجدہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ جی قرآن پڑھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انسانی جبلت کو چھوڑ کر مجسم قرآن بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق تھا. جہاں جہاں پر قرآن کام کرنے کا حکم دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے چلے گئے. جہاں جہاں پر قرآن کسی بات سے روکنے کی بات کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے رک گئے. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت کے اور دلیری کے پیکر تھے، آپ مجسم رحمت تھے، آپ سخاوت کے اور حلیم الطبع کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جاتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا عالم تھا کہ جیسے تیز ہوا چل رہی، یعنی ان کی سخاوت کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جرنیل تھے، ایک بہترین اسٹریٹجسٹ تھے، ایک بہترین شوہر تھے، ایک بہترین معلم تھے، ایک بہترین دوست تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہیں 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلام کی طرح رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، اور ان 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ تو سامعین گرامی، اس پوری دنیا میں اور پوری مہذب دنیا میں جتنے بھی معاشرے آپ کو خوشحال اور قانون کی حکمرانی کرنے والے نظر آتے ہیں، آپ کو وہاں کے عوام میں 2 بنیادی چیزیں ہر جگہ ملتی ہیں، اور 2 بنیادی چیزیں، پہلی چیز علم ہے، علم اور قابلیت، علم اور قابلیت، اور دوسری چیز کردار۔ اگر آپ کے پاس علم اور قابلیت ہے اور آپ کے پاس کردار نہیں ہے تو آپ قابل تو بہت ہوں گے لیکن لوگ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت قابل ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کا کردار نہیں ہے، مریضوں کا درد آپ کے دل میں نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ لوگ تو آئیں گے، آپ شاید پیسے تو بنا لیں گے، لیکن مریض آپ پر اعتماد کر کے شفا یاب ہونے آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ اس شخص کے پاس جائیں گے کہ جس شخص پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ کو اس کی قابلیت اور علم پر بھی اعتماد ہے، اور آپ کو اس کے کردار اور اس کے اخلاق پر بھی اعتماد ہے۔ ماڈرن مینجمنٹ کی جتنی بھی تھیوریاں ہیں اور جتنی بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، وہ ان 2 باتوں کو مسلمہ مانتی، اور اس بات پر سب وہ متفق ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ بغیر علم کے، بغیر قابلیت کے اور بغیر کردار کے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہی سبق ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے سکھایا کہ جس وقت دنیا جو مغرب ہے، جو کہ آج بڑی تہذیب یافتہ ہے، اس وقت وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اگر مسلمان اور امت مسلمہ کے سارے لوگ علم میں جس شعبے میں بھی وہ ہیں، اگر وہ اس میں ترقی کریں، اپنی قابلیت میں بڑھیں اور آگے بڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں بھی بڑھیں، تو پھر ہم یہ ضرور پھر فخر سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کس منہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور پھر کس طرح یہ توقع رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہماری امتی ہونے کے ناطے سے سفارش کریں گے؟ امتی ہونے کے ناطے سے ہمارے اخلاق اور کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی کوئی جھلک نظر تو آنی چاہیے، اور اگر کوئی جھلک نہیں ہے تو پھر یہ زبانی دعویٰ ہے، اور زبانی دعویٰ جو کرتا ہے اور نہیں کرتا اسے رب العالمین نے منافق کہا، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافق قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور آپ کا کردار در حقیقت آپ کی ان معاملات کو ان لوگوں کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے، وہ لوگ
یعنی ان لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، وہ لوگ جو اس عملی زندگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کوئی بڑا آدمی ہوگا اور کوئی بڑا افسر ہوگا، اس کے ساتھ تو سب خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے. اصل جو کردار کا آپ کا ٹیسٹ اور امتحان ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں. یہ آپ کے اخلاق کا امتحان ہے کہ آپ ایک سیکورٹی گارڈ کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہیں، آپ ایک ریسٹورنٹ میں، ایک ہوٹل میں ایک ویٹر کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کیا اس کی عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایک آپ کے ہاں کوئی ایک ڈیلیوری بوائے کوئی فوڈ دینے آتا ہے تو آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے. کیا آپ کے اس رویے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی کوئی جھلک ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور پھر کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، کیا آپ بھروسے کے قابل ہیں یا آپ بھروسے کے قابل نہیں ہیں، کیا آپ امانت دار ہیں یا آپ امانت دار نہیں ہیں، کیا لوگ آپ پر ایفائے عہد کی ذمہ داری دے سکتے ہیں کہ اگر اس بندے نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عہد بھی کیا تو پورا کرے گا، اور بڑے سے بڑا عہد بھی کیا تو اس عہد کو بھی پورا کرے گا. اور یہ بھی ایک سامعین گرامی عہد ہے کہ کسی شخص کا ایک فون آتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ یار میں تمہیں 10 منٹ میں کال کرتا ہوں، اور اگر میں نے اس 10 منٹ میں کال نہیں کی تو میں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا. تو میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے اخلاق اور کردار سے بہت پیچھے رہ گیا. مجھے اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا مومن روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. حسن اخلاق والا مومن روزے دار اور نماز پڑھنے والے مومن کا درجہ پا لیتا ہے. سامعین گرامی، میڈیا میں اور ہر طرف شور مچا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا ہے، آئین ٹوٹ رہا ہے، اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، کورٹ ٹوٹ رہی ہے، ادارے ٹوٹ رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ٹوٹ رہی ہیں سامعین گرامی کہ اخلاق ٹوٹ گیا ہے، کردار ٹوٹ گیا ہے، ایمان ٹوٹ گیا ہے، قابلیت ٹوٹ گئی ہے، علم ٹوٹ گیا ہے. آج اس قابلیت کو اور اس علم کو جوڑنے کی ضرورت ہے، قلم کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس قلم کو کہ جو رب العالمین نے ہمارے لیے ایک بہترین اسلحہ اور ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ایک چیز اور ایک ٹول ہمارے ہاتھ میں دیا تھا. اس قلم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس قلم کو جوڑنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق جسے ہم توڑتے ہیں اور پامال کرتے ہیں، اسے دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے. اور اگر ان چیزوں کو جوڑیں تو پھر دیکھیں کہ جو ٹوٹی ہوئی چیزیں اور جو بکھری ہوئی چیزیں اور جو ادارے ہیں معاشرے میں، وہ کس طرح بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک ایک فرد مل کر معاشرے میں ایک اکائی سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. تو ہم لیڈروں سے توقع رکھتے ہیں کہ لیڈر تو بہت ہی اچھے اخلاق اور کردار والے آ جائیں گے، اور میرے اخلاق اور کردار کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو جیسے دل کرتا ہے کرتا رہوں. سامعین گرامی، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یونیورسٹیاں نہیں بنائیں، انہوں نے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائیں، انہوں نے کوئی جائیدادیں اور پراپرٹیاں اور محلات اور پلازے نہیں بنائے. انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے صحابہ کرام کا اخلاق اور ایمان اور کردار کو بنایا. جو قومیں اخلاق اور ایمان اور کردار کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں وہ قومیں باعزت ہوتی ہیں، ان کے ادارے طاقتور ہوتے ہیں، ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں، ان کے ادارے عوام کی حفاظت کرتے ہیں اور معاشرے میں امن اور امان اور سلامتی اور محبت اور اخوت اور بھائی چارے کو پھیلاتے ہیں. ماجد دیوبندی کے کلام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. آسماں کی رفعتوں سے طرز یاری سیکھ لو، آسماں کی رفعتوں سے طرز یاری سیکھ لو. سر اٹھا کر چلنے والو
خاک ساری سیکھ لو، سر اٹھا کر چلنے والوں خاک ساری سیکھ لو، پیش خیمہ ہیں تنزل کا تکبر اور غرور، پیش خیمہ ہے تنزل کا تکبر اور غرور، مرتبہ چاہو تو پہلے انکساری سیکھ لو، مرتبہ چاہو تو پہلے انکساری سیکھ لو، خود بدل جائے گا نفرت کی فضاؤں کا مزاج، خود بدل جائے گا نفرت کی فضاؤں کا مزاج، پیار کی خوشبو لٹاؤ مشک باری سیکھ لو، چن لو قرطاس و قلم یا تیغ کر لو انتخاب، چن لو قرطاس و قلم یا تیغ کر لو انتخاب، کوئی فن اپناؤ لیکن شاہکاری سیکھ لو، کوئی فن اپناؤ لیکن شاہکاری سیکھ لو، پھر تمہارے پاؤں چھونے خود بلندی آئے گی، پھر تمہارے پاؤں چھونے خود بلندی آئے گی، سب دلوں پر راج کر کے تاجداری سیکھ لو، سب دلوں پر راج کر کے تاجداری سیکھ لو، جس شجر کی چھاؤں ہو ماجد زمانے کے لیے، جس شجر کی چھاؤں ہو ماجد زمانے کے لیے، کیسے ہوگی اس شجر کی آبیاری سیکھ لو۔ سامعین گرامی، مسلمان اس شجر کی مانند ہے کہ جو لوگوں کو سایہ اور سلامتی اور پھل اور ایک اچھی آب و ہوا اور ایک اچھا ماحول فراہم کرتا ہے، اسی شجر کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں علم اور قابلیت میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔